کمرے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں اندر آ رہی تھی، مگر حرین کے چہرے پر آنسوؤں کی بارش پہلے ہی برس چکی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، نہ چائے نہ پانی، کسی کی بات پر جواب نہیں دیتی تھی۔ آئینے میں اس نے خود کو دیکھا، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھوں کے نیچے ہلکے، لیکن انہی آنکھوں میں ایان کا چہرہ تھا، اس کا وہ انداز، وہ لہجہ، وہ احساس جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے اسے سنا ہے ہر حال میں، یہ جملہ وہ بار بار اپنے دل میں دہرا رہی تھی۔ اس رات اس نے ہمت جمع کی اور آہان کے کمرے میں گئی۔ آہان میز پر بیٹھا فائلوں میں مصروف تھا، چہرے پر سنجیدگی اور پیشانے پر لکیریں۔ بھائی؟ آہان نے سر اٹھایا۔ ہاں حرین، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کہو۔ وہ آگے بڑھی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں ایان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آہان کے ہاتھ سے فائل گر کر زمین پر گر گئی۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہ سکا، بقایا پھر اس نے دھیرے سے کہا، یہ نام دوبارہ مت لینا حرین، میں تم سے اجازت مانگ رہی ہوں، اجازت نہیں ملی تو دعا مانگوں گی، مگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آہان کھڑا ہو گیا، آواز بلند ہو گئی۔ وہ شخص فریب ہے، اس کے باپ نے ہمارے باپ کو دھوکہ دیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بہن کو اس کے ہاتھوں سپرد کر دوں؟ حرین رو پڑی۔ میں تمہیں قسم دیتی ہوں بھائی، وہ ایسا نہیں ہے، وہ دل سے سچا ہے، اس کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے حرین، آہان چیخا، اور تم اندھی ہو گئی ہو۔ حرین نے روتے ہوئے کہا، اگر تم میرے دکھ کو سمجھتے تو جانتے کہ میں اس آدمی میں سکون پایا ہے جو کسی دعا کے بعد ملتا ہے۔ آہان کے چہرے پر لمحے بھر کو نرمی آئی، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں اپنی بہن کو دشمن کے بیٹے سے نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ حرین کی آخری امیدیں بھی۔ رات ڈھل گئی، حرین اپنے بستر پر بیٹھی چاندنی میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، اس کے فون کی اسکرین پر ایان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ کب تک یوں خود کو سزا دو گی حرین؟ اگر محبت سچی ہے تو ایک قدم اٹھاؤ۔ اس نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے جواب لکھا، میں کل آ رہی ہوں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس نے قرآن کھولا، ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اللہ اگر یہ فیصلہ گناہ ہے تو معاف کرنا، میں محبت کو عبادت سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ اگلی رات شہر کے ایک پرسکون کونے میں چھوٹی سی مسجد جگمگا رہی تھی۔ ایان سفید کرتا پہنے، دل میں دعا اور آنکھوں میں بیقراری لیے بیٹھا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو حرین سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی اندر آئی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط تھا۔ ایان کے قریب آ کر اس نے آہستہ سے کہا، میں آ گئی ہوں، اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھے، قلم کانپتے ہاتھوں میں پکڑا گیا۔ میں نے قبول کیا۔ یہ 3 لفظ تھے مگر ایان کے لیے پوری زندگی کا سکون۔ ایان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے خدا، جس محبت کو تو نے میرے دل میں رکھا اسے حلال کر دیے، اب اس میں برکت ڈال۔ نکاح کے بعد وہ مسجد کے باہر کھڑے تھے، بارش رکی نہیں تھی مگر اب وہ بارش کسی دعا کی طرح لگ رہی تھی۔ حرین مسکرا کر بولی، میں اب تمہاری ایان امانت ہوں ایان، اگر یہ محبت جنگ تھی تو میں ہار کر جیت گئی۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر، لبوں پر سکون، اور میں جیت کر جھک گیا حرین، تمہارے آگے، تمہارے خدا کے آگے۔ مگر اسی لمحے ایان کے فون پر ایک پیغام آیا، آہان کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، وہ تمہیں ڈھونڈنے نکل چکا ہے۔ ایان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اتر آئی، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا ابھی۔ حرین نے ڈر کے مارے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کیا ہو گیا؟ ایان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، محبت آسان نہیں تھی حرین، لیکن اب یہ محبت ہماری سزا بھی بننے والی ہے۔ آہان کی گاڑی تیزی سے بارش میں دوڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی فائل تھے اور لبوں پر سخت الفاظ، تم نے مجھ سے میری بہن چھینی ہے ایان، اب میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا۔ گاڑی کے شیشے پر بارش کی بوندیں ٹکرا رہی تھی اور کہیں دور ایان اور حرین ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے، بغیر جانے کہ ان کی محبت کا امتحان اب شروع ہو چکا ہے۔ رات کی ہلکی ہوا میں خوشبو تھی، پھولوں، خوابوں اور محبت کی خوشبو۔ ایک خوبصورت ہوٹل کے کمرے میں دروازہ کھلتے ہی منظر ایسا تھا جیسے کسی دل نے اپنے جذبات سے دنیا سجائی ہو۔ ہر طرف سرخ اور سفید گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے، چھت سے لٹکی نرم روشنیوں کی لڑیوں نے کمروں کو جادوئی بنا رکھا تھا۔ فرش پر شمعیں جل رہی تھی اور ایک طرف آئینے کے پاس ریڈ رنگ کا خوبصورت لہنگا رکھا تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ، میری روح جانا کے لیے، آج کی رات تمہارے خواب پورے کرنے کا وعدہ ہے میرا۔ حرین نے وہ نوٹ پڑھا، اس کی آنکھوں میں نمی اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل دھڑکنے لگا جیسے وہ لمحہ کسی صدی کے انتظار کے بعد واپس آیا ہو۔ ایان سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں کے سامنے طوفان۔ جب دروازہ کھلا، حرین ریڈ لہنگا پہنے چاندنی کی طرح نرمی لیے اندر داخل ہوئی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر ایان دھیرے سے بولا، بس ایک لمحہ ٹھہر جاؤ، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ حرین شرماتے ہوئے بولی، اتنی خوبصورت سجاوٹ کیوں کی؟ ایان مسکرایا، کیونکہ تم پہلی بار میری زندگی میں دل سے آئی ہو، آج تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میری ساری دعائیں رنگ لے آئیں۔ حرین اس کے قریب آئی،
कमरे में मद्दम मौसीकी बज रही थी। खिड़की से हल्की हवा फूलों की खुशबू फैला रही थी। अयान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो किसी दुनियावी जेवर से ज्यादा है, कीमती है, मगर फिर भी आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसने एक छोटा सा बॉक्स खोला, अंदर चमकदार डायमंड रिंग्स चमक रही थी। अयान ने नरमी से कहा, ये मेरी मोहब्बत की पहचान नहीं बल्कि वादा है कि चाहे ज़माना खिलाफ हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हुरैन की आंखों से आंसू बह निकले। वो आहिस्ता से बोली, मैंने हमेशा सुना था कि मोहब्बत ख्वाब होती है, आज महसूस हो रहा है कि मोहब्बत इबादत भी है। अयान ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई, फिर आहिस्तगी से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी शरीक ज़िंदगी नहीं, मेरी दुआ का हासिल हो। खिड़की के बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई। हुरैन खिड़की के पास गई, हाथ बढ़ाया। बारिश की बूंदें उसकी हथेली पर गिरी, जैसे एक आसमान ने उसके लिए दुआएं बरसाईं। अयान उसके करीब आया और धीरे से बोला, बारिश को पता है आज तुम बस मेरी हो। हर तरफ सुर्ख और सफेद गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। अयान आहिस्ता से ये गाना गुनगुना रहा था। हुरैन ये सुनकर शर्मा रही थी। अयान आहिस्ता आहिस्ता हुरैन के मजीद करीब आ रहा था। तुमसे हसीन मैंने आज तक कोई नहीं देखा। अयान ने उसे अपने मजबूत हिसार में लेकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अयान के होंठ जा बजा उस पर अपना लम्स छोड़ रहे थे। अयान प्लीज नहीं करें। हुरैन आज की रात बस मेरी है, मेरी जान, तुम मेरी कुल कायनात हो। ये कहते हैं अयान उसके होंठों पर झुककर अपनी शिद्दत दिखा रहा था। हुरैन की सांसें तेज हो रही थी। उसकी धड़कनों में एक ही नाम था, अयान। आहिस्ता से हुरैन की कमर अपनी तरफ करके वो उसके ब्लाउज की डोरी खोलता हुआ उसकी कमर चूम रहा था। अयान प्लीज, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मेरी जान, तुम पर सारे इख्तियार बस मेरे हैं। अयान हुरैन को खुद में समा रहा था। हुरैन की ब्लश करती गाल अयान को मजीद ईमाना कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच के सब पर्दे उतर रहे थे। अयान बहुत शिद्दत से हुरैन की गर्दन से होता हुआ उसकी गहराइयों पर अपनी शिद्दत दिखा रहा था। अयान प्लीज, यहाँ नहीं। हुरैन उसके सीने में सिमटती जा रही थी। अयान हुरैन को अपनी बाजुओं में उठाकर बेड पर ले आया। अयान मुकम्मल बहक चुका था। हुरैन की सिसकियों से मजीद जुनूनी बना रही थी। उसके पूरे जिस्म पर अयान के लम्स के निशान मौजूद थे। मिसेस अयान, आज तो मुकम्मल मेरी हो चुकी हो। उनके बीच हर ताल्लुक मुकम्मल हो चुका था। हुरैन शर्मा कर अयान के सीने पर सर रख गई, लेकिन उसी वक्त दूर कहीं अहान अपने ऑफिस में बैठा फाइल के नए सफ़े खोल रहा था। इस बार फाइल के नीचे एक तस्वीर थी जिसमें अयान और उसके वालिद एक पुरानी कंपनी के केस में शामिल थे। अयान के चेहरे पर गुस्सा और हैरत मिली जुली थी। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने फ़ोन उठाया। मुझे अयान हैदर की पूरी फाइल अभी चाहिए, उसकी हर तफसील। बारिश बाहर तेज हो गई थी और अंदर अयान और हुरैन की मोहब्बत एक नए वादे के साथ जिंदगी की कहानी में दाखिल हो चुकी थी।